نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم وَلِأَنْعَامِكُمْ صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے صحت کی اہمیت۔ صحت کیا ہے کہ ہم نے اپنے صحت کو کیسے بہتر رکھنا ہے اور کیسے ہم نے اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ عبسہ آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کو دیکھے۔ دیکھو، اللہ پاک نے سب سے پہلے ہمیں یہ وضاحت فرما دی، واضح فرما دیا کہ انسان، اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد کیونکہ انسان نے چلنا پھرنا تھا تو اللہ پاک نے اس لیے وضاحت فرما دی کہ انسان اپنے کھانوں کو دیکھے۔ کھانوں کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کھانوں پہ غور کرے کہ کیا کھانے ہیں، کیا نہیں کھانے، اور کتنا کھانا ہے، کتنا نہیں کھانا۔ اس چیز کی وضاحت اللہ پاک نے فرما دی کہ کھانوں پہ غور کریں۔ اس کے بعد آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا۔ اللہ پاک نے اپنے کرم سے، اپنے ذریعے سے، کہ اپنے آسمان سے پانی اتارا، اللہ پاک نے بارش بھیجی، اس سے کیا ہوتا ہے، پھر زمین کو خوب چیرا۔ بارش جب ہوتی ہے تو زمین نرم ہوتی ہے۔ جب زمین نرم ہوتی ہے، اس میں جو چیز بیج ہم ڈالتے ہیں وہ نرم ہو کر اوپر اگتا ہے، تو اس میں سے اناج اگائے۔ اللہ پاک نے وضاحت فرما دی، اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور چارہ۔ اللہ پاک نے وضاحت فرما دی آپ کے لیے میں نے پہلے کھانے پہ غور کریں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا میں نے کھانے کون سے بنائے کہ جو زمین کے اوپر چیزیں اگنے والی ہیں وہ آپ کے کھانے ہیں۔ اللہ پاک نے وضاحت فرما دی انگور اور چارہ۔ انگور انسانوں کے کھانے کے لیے، اور جو چارہ ہے یہ ہمارے جانوروں کے لیے، تاکہ وہ جانور ہمارے چارہ کھائیں اور اس سے ہمیں دودھ دیں، ہم وہ بھی پئیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور زیتون اور کھجور۔ اللہ پاک نے فرما دیا یہ زیتون کا جو درخت ہے، اس سے یہ تمام بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور اللہ پاک نے وضاحت فرما دی یہ ہماری خوراک بھی ہے، تاکہ ہم اس کا تیل اپنے سالن میں ڈال کے آپ ویسے کھا سکتے ہیں، سالن کے ذریعے، سالن کے ساتھ یا کسی کھانے کے ساتھ، اپنے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو۔ اللہ پاک نے وضاحت فرما دی اور کھجور، کیونکہ کھجور اتنی طاقتور چیز ہے، جب ہم صرف 7 دانے کوئی بندہ کھجور کے کھا لے، اتنی طاقت اس کو آ جاتی ہے جیسے بندہ روٹی کھا لی ہو جس نے۔ دیکھو، ہم اگر پرانے وقتوں کی بات کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جنگیں لڑتے تھے، اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، وہ صبح کھجور کے دانے کو چوس کر روزہ رکھتے اور شام کو کھجور کے دانے کو چوس کر روزہ افطار کرتے۔ دیکھو، کھجور میں اللہ پاک نے اتنی زیادہ طاقت رکھی ہے تاکہ وہ سارا دن جنگیں لڑتے اور سارا دن محنت کرتے۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا جیسے جنگ خندق کھودتے رہے وہ صرف کھجور کھا کر۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور گنے باغیچے اور گنے بہت زیادہ باغ ہم نے پیدا کیا، اور پھل، اور اللہ پاک نے پھلوں کا ذکر کیا، جیسے ہمیں سارے پھل کھانے چاہیے، ہماری صحت کے لیے بہترین ہیں، اور گھاس، اور ہمارے جانوروں کے اللہ پاک نے فرمایا گھاس ہے، اور تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو پھل ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، یہ جو گھاس ہے یہ تمہارے چوپایوں کے لیے ہے، جو جانور ہیں چار پاؤں والے یہ ان کی خوراک ہے۔ ایک حدیث مبارک